ان سے پوچھا جائے کہ قرآن کس نے اتارا ہے تو آگے سے فوری جواب دیں گے رب نے، رب العالمین نے۔ پھر پوچھا جائے مقصد کیا ہے تو فوری جواب دیں گے ہدایت، یعنی یہ ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اس کے آگے سوال کیا جائے کہ قرآن میں یہ کن کا ذکر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ قوموں کا ذکر ہے۔ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں جی، ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تو ان کافروں کا ذکر ہے یا جو رسول گزر چکے ان کا ذکر ہے، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ایک ایسی کتاب اتاری جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، لیکن رب نے اس میں ہمیں محظوظ کرنے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے کہانیاں سنا دی ماضی کی۔ کیا ہی عجیب بات ہے۔ اب یا تو کہانیاں ہیں یا پھر بھائی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ جو کہا گیا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یعنی تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو یہ صلاحیتیں تمہیں کیوں دیں اگر ان کا استعمال ہی نہیں کرنا؟ تم ان کا استعمال تو کرو، ایک بار کر کے دیکھو، بالآخر تم اسی نقطے، اسی مقام پر پہنچو گے جو طے شدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے بڑوں سے یا کسی سے سنتے ہیں جی 2 + 2 6 ہوتا ہے، یا 2 + 2 8 ہوتا ہے، 2 + 2 12 ہوتا ہے، 2 + 2 5 ہوتا ہے، آپ کسی سے کچھ ہی کیوں نہیں سنتے؟ لیکن جب آپ تحقیق کریں گے، جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اگر ان کا استعمال کریں گے تو پھر آپ لا محالہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو نتیجہ طے شدہ ہے، اس کے علاوہ اور کہیں آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی 2 + 2 جب آپ تحقیق کریں تو کیا سامنے آئے گا؟ 4، 4 کے علاوہ کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے، لقد تمہیں یہ صلاحیتیں دیں تو ان کا استعمال کرو، جب تم ان کا استعمال کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تم اسی نتیجے، اسی نقطے پر پہنچو گے جو نتیجہ ہم نے طے کر دیا ہے۔ یہ صلاحیتیں تمہیں ہم نے دی ہیں تو یہ صلاحیتیں ڈنڈی نہیں ماریں گی، یہ کہیں اور نہیں تمہیں لے کر جائیں گی، یہ تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ، لمحہ بہ لمحہ، بالآخر اسی نقطے، اسی مقام پر لے کر جائیں گی جو ہم نے طے کر دیا۔ تو کہاں لے کے جائیں گی؟ انزلنا، کیا ہم نے کچھ اتارا؟ الیکم، تمہاری طرف، جو اس وقت موجود ہو، کم، جو اس وقت موجود ہو، تمہاری طرف ہم نے کچھ اتارا ہے؟ تحقیق کرو نا ذرا، کچھ سامنے آتا ہے؟ کتاباً، ایک کتاب، کیا کوئی ایک ایسی کتاب ہے جس پر تم سب کا اتفاق ہے، تم سب مانتے ہو کہ یہ رب کی اتاری ہوئی ہے؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو حیران کن طور پر باقی تمام جو لٹریچر ہے ان کے پاس، جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں اختلافات ہیں، لیکن چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ہر ایک کا اس قرآن کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ رب کا اتارا ہوا ہے بغیر کسی شک و شبہ، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ تو اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے کہا جا رہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اور یہ آج تک کیا کہتے آئے؟ کیا ان کو کہا گیا، ان کے آباء و اجداد نے ان کو کیا بتایا کہ بھائی اس قرآن میں اساطیر الاولین ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بھی آیت ان کے سامنے رکھیں، پوچھا جائے کس کا ذکر، کہیں گے یہ نوح کا ذکر ہے، یہ قوم نوح کا ذکر ہے، یہ ہود کا ذکر ہے، یہ قوم عاد کا ذکر ہے، یہ صالح کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، مدین کا ذکر ہے، قوم مدین کا ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے، اسی طرح یعنی گزشتہ رسولوں، گزشتہ اقوام کا ذکر ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے اور یہ مان ہی نہیں رہے، یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، وہ جو گزشتہ ان کا ذکر ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ رب کے ماننے کے دعوے دار، قرآن کو رب کا کلام، رب کی اتاری ہوئی کتاب ماننے کے باوجود، دعوے کرنے کے باوجود، یہ
قرآن کے برعکس جا رہے ہیں، یہ قرآن کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں، قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے شروع میں ہی کہا گیا، آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین ایسے لوگ، یؤمنون جو بھی بات وہ مان کر عمل میں لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ بالغیب، غیب کے ساتھ، بغیر غیب کے نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ پہچان بتائی جا رہی ہے جو المتقین ہیں ان کی، جو المتقین ہیں وہ ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات جب مانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو اس وقت تک نہیں مانتے، اس وقت تک عمل نہیں کرتے جب تک کہ غیب کو نہیں جان لیتے۔ کیا ہے غیب؟ چھوٹی سی یا آسان سی مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے، زمین ساکت ہے، سورج جو ہے وہ ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، کمان کی مانند سفر کرتا ہے اور پھر دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ظاہر۔ اس کا جوڑا کیا ہے؟ غیب۔ تو اگر آپ یہ جو ظاہر ہے اس کو مان لیں گے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ حق ہوگا؟ یہ حق ہے؟ آج آپ کسی سے بھی سوال کر لیں، پوچھیں بھائی کیا زمین ساکت ہے؟ کیا زمین چپٹی ہے؟ کیا سورج حرکت کر رہا ہے زمین کے گرد یہ جو نظر آ رہا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا نہیں جی، زمین نہ ہی چپٹی ہے نہ ہی ساکت ہے، زمین گول ہے، جیسی نظر آتی ہے اس کے بالکل برعکس ہے، 180 ڈگری برعکس ہے، اور حرکت بھی جو ہے یہ جو نظر آ رہا نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے، حقیقت اس کی 180 ڈگری الٹ ہے، بہت تیزی سے ہر ڈائریکشن میں، ملٹی ڈائریکشن میں حرکت کر رہی ہے۔ پھر یہ جو سورج سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بھی جو ہے حقیقت نہیں، حقیقت اس کے 180 ڈگری برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جو غیب ہے، یعنی جو چھپی ہوئی ہے وہ حقیقت ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، اگر آپ غیب یعنی جو چھپا ہوا پہلو ہے اس کو نظر انداز کریں گے تو اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اگر آپ ظاہر کے پیچھے چلیں گے، ظاہر کو حق مانیں گے، سچ مانیں گے، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کتنے بھیانک نتائج نکلیں گے کہ آپ کبھی بھی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، کیا یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہی کل کا کل ہے؟ تو یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن کس کا اتارا ہوا ہے۔ اگر تو رب کا اتارا ہوا ہے تو پھر یہ جاننا پڑے گا کہ بھائی رب اگر کوئی کام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی تخلیق کرتا ہے تو رب کیسے کرتا ہے؟ کوئی رب کے اصول تو ہوں گے نا، کوئی قوانین تو ہوں گے نا۔ تو اس کے لیے دیکھا جائے کہ وہ کون سی شے ہے جس کے بارے میں دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہ میری تخلیق ہے۔ ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یہ بھائی جو عالمین کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، یہ اس کی تخلیق ہے۔ کسی درخت کی مثال لیں تو اس کے اوپر اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی کلیم کر دیجیے اس کا بیج میں نے لیبارٹری میں تیار کیا، اس کو میں نے اگایا ہے، لیکن یہ جو زمین ہے، اس کے گرد گیسوں کی تہیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی شخص بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ میری تخلیق ہے یا پھر ان کی تخلیق میں ہم نے معاونت کی ہے یا ہم نے حصہ ڈالا ہے۔ یہ کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا۔ یعنی زمین و آسمان جو ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں ہر ایک کا اتفاق ہے کہ یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اب جب اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے یہ رب العالمین کا کام ہے، تو پھر ذرا آسمان و زمین کو دیکھیں، کیا یہ جیسے ظاہر نظر آ رہے ہیں یہی کل کا کل ہے اور یہ حقیقت ہے، یا پھر آسمان و زمین میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہے، ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، اور رب کی تخلیق جو ہے اس وقت تک آپ اسے سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کا باطن نہیں جان لیتے، غیب نہیں جان لیتے۔
اگر آپ رب کے کسی بھی کام کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی تخلیق کو صرف ظاہر کو مانیں گے، ظاہر کو دیکھیں گے، ظاہر کے پیچھے پڑیں گے، تو یہ پھر گارنٹی ہے کہ آپ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ آپ جو سمجھ رہے ہوں گے حقیقت جو ہے اس کے 180 ڈگری برعکس ہوگی۔ یہ قانون ہمارے سامنے آ گیا۔ جب رب کے بارے میں یہ قانون، یہ اصول سامنے آ گیا تو پھر یہ قرآن جو ہے یہ رب کا اتارا ہوا نہیں ہے۔ اب اگر رب کا اتارا ہوا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس قرآن میں بھی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا یعنی غیب کا ہونا لازم ہے۔ اور جو لوگ بھی غیب کا کفر کرتے ہیں، غیب کو نظر انداز کرتے ہیں، بغیر غیب کے بعد مانتے ہیں، یعنی جو ظاہر لکھا ہوا ہے، ظاہر سامنے ہے، اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو وہ گمراہ ہیں۔ ان کا معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ زمین چپٹی ہے، زمین ساکت ہے اور سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس وقت تک آپ نہیں سمجھ سکتے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بات کی گئی، جب تک کہ آپ غیب جو ہے، جو چھپا ہوا پہلو ہے، اسے نہیں جان لیتے۔ اور غیب دیکھنے کی کون صلاحیت رکھتے ہیں؟ وہ پہلے ہی واضح کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الکتاب میں رہنمائی کن کے لیے ہے؟ الکتاب، الکتاب کیا ہے؟ آسمان و زمین، یہ کائنات۔ یہ کائنات کن کی رہنمائی کرتی ہے؟ یہ کائنات کن کے اوپر اپنے راز کھولتی ہے؟ کن کے اوپر جو چھپے ہوئے پہلو ہیں، جو غیب ہے، وہ ظاہر کرتی ہے؟ جو المتقین ہیں۔ یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ ایک ہے کائنات کا خود اپنے راز واضح کرنا، دوسرا ہے کہ زبردستی کائنات سے کچھ پوچھنا، زبردستی اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے، ایک بندہ ہے، وہ اپنی مرضی سے اگر آپ کو مال دیتا ہے، کوئی شے دیتا ہے اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، تو یہ ہے اس کا دینا۔ اب اگر آپ گن پوائنٹ کے اوپر بندوق کی نوک پر اس سے لیں گے تو یہ اس کا دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کا چھیننا ہے۔ تو آپ اتنا ہی چھین پائیں گے جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، جتنا آپ کا اختیار ہے۔ اپنے اختیار سے بڑھ کر آپ نہیں چھین پائیں گے، تو وہ جو چھیننا ہے وہ اس کا دینا نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی وہ آپ کا حق کہلائے گا، بلکہ وہ آپ نے ڈاکہ مارا ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی پھر کائنات آج راز تو سائنسدانوں کے اوپر بھی کھول رہی ہے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ سائنسدان جو ہیں، سائنٹسٹ جو ہے، وہ متقین ہیں۔ نہیں، جو سائنسدان ہیں ان کے اوپر کائنات اپنے راز نہیں کھول رہی، بلکہ یہ زبردستی چھین رہے ہیں، گن پوائنٹ پر چیر پھاڑ کر رہے ہیں کائنات کی، کائنات کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ کائنات کا اپنے راز کھولنا وہ کیا ہے؟ کائنات خود کھولے، وہ کیسے کھولے گی؟ جب کوئی متقی بنے گا، جس میں تقوی آ جائے گا۔ تقوی کیا؟ اپنی تراش خراش کر کے کائنات کے ساتھ جڑ جانا۔ کائنات کیا ہے؟ فطرت۔ تو اس نے جب آپ کو وجود دیا تھا، کس پر وجود دیا تھا؟ فطرت۔ تو آپ ہٹے ہوئے ہیں، اب آپ نے تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اپنی تراش خراش کرنی ہے۔ تراش خراش کر کے تو آپ نے واپس فطرت پر آنا ہے۔ وہ تراش خراش یعنی تقوی کیسے ہوتا ہے؟ الصیام سے۔ الصیام سے تقوی آتا ہے، یعنی آپ کی تراش خراش ہوتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عید الفطر، یعنی آپ جہاں سے پھسلے تھے واپس پلٹ کر آپ وہیں آ جاتے ہیں۔ کہاں سے پھسلے تھے؟ فطر سے، جسے فطرت کہتے ہیں۔ الفطر سے آپ ہٹے تھے، پھسلے تھے، الصیام کرنے سے آپ دوبارہ واپس پلٹ کر الفطر پر آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ میں تقوی آئے گا تو پھر آٹومیٹکلی کائنات اپنے راز کھولنا شروع کر دے گی، رب اپنے راز کھولنا شروع کر دے گا۔ جب رب کائنات جو ہے وہ اپنے راز کھولے گی تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی کوئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عربوں کی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس قرآن میں یہ جو ظاہر ہے اس کا باطن کیا ہے۔ وہ قرآن
کائنات جو ہے وہ خود بخود واضح کر دے گی. یہ ہے. اب غیب کن کے اوپر واضح ہوگا؟ کن کے اوپر واضح ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو متقین ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو متقی ہو اس کو الصیام کرنے کی ضرورت ہے؟ الصیام کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. تو جس کے پاس تقوی ہے اس کو صیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، اس کا صیام کیسے ہوں گے؟ یہ بات کیوں؟ یہ بات اس لیے کی کہ جو لوگ سال میں 1 مہینہ ہر سال شور مچاتے ہیں ہم صیام کر، ہمارے اوپر صیام فرض، ہمارے اوپر صیام فرض، ان میں تقوی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تقوی تو الصیام کے بعد ہے. تو جو ابھی تک الصیام کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں، جن کو ابھی تک الصیام کا ہی نہیں علم، جو ابھی تک الصیام پر اٹکے ہوئے ہیں، جن کو یہی نہیں علم کہ الصیام ہیں کیا، تو ان میں تقوی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تقوی تو آتا ہے الصیام سے. جب الصیام کا ہی نہیں علم، ہر سال الصیام کے نام پر ڈرامے کرتے ہیں، تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ تقوی کہاں سے ہوگا؟ ظاہر بات تقوی تو نہیں ہوگا، متقی تو نہیں ہوں گے. تو جو متقین ہی نہیں ہیں، کیا کائنات ان پر غیب کھولے گی، اپنے راز کھولے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ گدھے کے بچے، یہ مسلماٹے اور باقی جتنے مذاہب ہیں، یہ خواہشات کی اتباع میں اس قدر گمراہیوں کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بات کی جا رہی ہے. یہ وہی دن رات رٹے لگا رہے ہیں جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں بات کی کہ اگر آپ سے آپ کی خواہش پوچھی جائے، یعنی سب سے پہلے تو بات ہے آپ کو یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں، کتنے اقسام کے، تو آپ کہیں گے 2 اقسام کے. ایک قسم وہ جن کو قرآن، جن کو رب صالحین کہتا ہے، قرار دیتا ہے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن کو قرآن مفسدین، شیاطین قرار دیتا ہے. یعنی ایک قسم ان لوگوں کی جن پر انعام کیا گیا، اور دوسری قسم ان لوگوں کی جو رب کے غضب کا شکار ہوئے. اب اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ اپنا شمار کن میں چاہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لامحالہ آپ کا یہی جواب ہوگا کہ بھائی ہم اپنا شمار چاہتے ہیں جو صالحین ہیں، جن پر رب نے اپنا انعام کیا. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی یہ چاہت ہے، زبردست چاہت ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رب کے غضب کا شکار ہوئے، کیا وہ لوگ اپنی زندگیوں میں یہ کہتے تھے کہ ہم رب کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی یہ چاہت تھی؟ قرآن سے پوچھا جائے، رب سے پوچھا جائے، یا تھوڑی سی بھی عقل کا استعمال کیا جائے، تو کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا تھا، یا یہ نہیں کہتا، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا جی میں رب کے غضب کا شکار ہونا چاہتا ہوں، یعنی میں بیماریوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، ہلاکتوں کا شکار ہونا چاہتا ہوں، نشانی عبرت بننا چاہتا ہوں. کسی کا بھی یہ کہنا نہیں تھا، کسی کی بھی چاہت نہیں تھی. ان تمام کے تمام لوگوں کی بھی یہی چاہت تھی کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، رب ہمارا ان میں ہمارا شمار کرے جن پر اس نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان میں ہمارا شمار کرے جن پر رب کا غضب بڑکا جو مغضوب ہیں. لیکن کیا ان کی لاکھ چاہت کے باوجود رب نے ان کو صالحین میں شمار کیا؟ جب رب نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، انہیں تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے، تو کیا رب نے ان کو ان کی چاہت کے مطابق نتیجہ دیا، نتیجہ فراہم کیا؟ کیا رب نے ان کی خواہش کا احترام کیا کہ ان کی جی یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی، لہٰذا ان کو صالحین میں شمار کر دیا جائے ان کی چاہت خواہش کے مطابق؟ اگر تو رب نے ان کو ان کی خواہش، ان کی چاہت کے مطابق انہیں صالحین میں شمار کر دیا، تو بھائی آپ کو بھی کر دیا جائے گا. اگر نہیں کیا تو پھر آپ کو کس قانون کے تحت کیا جائے گا؟ کیا آج رب کا قانون بدل گیا، یا رب نے اپنا قانون بدل لیا؟ کس قانون کے تحت آپ کو شامل کیا جائے گا؟
دوسری طرف دیکھا جائے کہ جن کو رب نے صالحین میں شمار کیا ہے، جن کو رب صالحین کہتا ہے، جن کو رب انعام یافتہ کہتا ہے، جن پر رب کا انعام کیا گیا، رب نے انعام کیا، وہ کون تھے؟ کیا وہ ایسے لوگ تھے جو زبانی کلامی دعوے دار تھے؟ تو ان لوگوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آپ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کہ کتنی کتنی سختیاں انہوں نے جھیلیں، پوری دنیا کے ساتھ دشمنی لینی پڑ گئی۔ ابراہیم کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو کیوں ابراہیم کی مثال دی جاتی ہے؟ ابراہیم کی زندگی میں جانیں کہ ابراہیم جو ہے اس نے کیا کیا۔ جب ابراہیم کے اوپر حق واضح ہوا، کیسے واضح ہوا وہ بھی تفصیل کے ساتھ بار بار بتا دیا گیا۔ اور جب ابراہیم کے اوپر حق واضح ہوا تو ابراہیم کے ساتھ کتنے کھڑے ہوئے تھے؟ کیا ابراہیم کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا؟ کوئی دوسرا ساتھ دینے والا تھا؟ تو پتہ چلتا ہے جی نہیں، ابراہیم محض اکیلا تھا، اکیلا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے اکیلے ہونے کے باوجود، ابراہیم ایک طرف اکیلا، اس کے اوپر حق واضح ہوا کہ بھائی یہ میرے جو آباء و اجداد، یہ بڑے یا آباء و اجداد سے جو دین منتقل ہوا ہے یہ حق نہیں ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، جہالت ہے، یہ رب کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑا۔ کون سے بت؟ جو نسل در نسل آباء و اجداد سے منتقل ہوتے چلے آئے۔ کیسے بت؟ ایسے بت کہ اس وقت کے لوگ، سارے کا سارا معاشرہ، سب کے سب ان بتوں کو اپنے خدا مانتے تھے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ رب یہ بتا رہا ہے کہ صالحین میں اگر شمار ہونا ہے، انعام یافتہ میں اگر شمار ہونا ہے، تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ رد عمل کیا آئے گا، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرا جانا ہے۔ ذرا غور کریں، اس وقت کا سارے کا سارا معاشرہ، ہر طرح کے لوگ اس معاشرے میں ہوں گے، امیر بھی، غریب بھی، امیر سے امیر تر بھی، سرمایہ دار بھی۔ اور جن بتوں کو وہ پوج رہے تھے بے شک وہ بے جان تھے، لیکن ان بتوں کی طاقت کتنی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے ان بتوں کے پیچھے بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے طاقتور، اس وقت کے جرنیل، اس وقت کی حکومتیں کھڑی تھیں۔ یعنی اگر رب کو سائڈ پر کیا جائے تو زمین پر اس وقت سب سے جو پاورفل تھے، سب سے جو طاقتور قوت تھی، وہ بت تھے، وہ بت جن کو ابراہیم نے توڑا تھا، جن پر ابراہیم نے وار کیا تھا۔ ابراہیم نے اس وقت کی دنیا کی جو سپر پاور تھی اس کو بھی توڑنے سے گریز نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اکیلا تھا۔ کیا ابراہیم کو یہ سوچ نہیں آئی ہوگی کہ میں جن بتوں کو توڑنے جا رہا ہوں ان کو خدا کا درجہ حاصل ہے، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ پورا کا پورا معاشرہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ کیا پرواہ کی تھی ابراہیم نے؟ اب ایک تو چیز یہ ہے بھائی یہ کام آگے کوئی ہونا ہے، کوئی کہانی سنائی جا رہی ہے بھائی ایسا ہوگا، پھر تو چلو سمجھ آتا ہے بھائی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن جب یہ ہو چکا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہوا ہے، یہ کر کے دکھا دیا گیا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم کے اوپر جب حق واضح ہوا، اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس کے ساتھ اس نے ٹکر لی، اکیلے نے، فرد واحد نے، تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ پایا؟ کیا پھر رب نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا؟ کیا وہ جو دشمن تھے جنہوں نے ابراہیم کے خلاف آگ جلائی، یعنی پورے کے پورے معاشرے کو آگ بگولا کر کے اس کے خلاف کر دیا، طوفان کھڑا کر دیا، زمین تنگ کر دی، کیا وہ ابراہیم کا ایک بال تک بھی اکھاڑ سکے؟ یہ بات کیوں بتائی گئی؟ یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ جان لو، جب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نے صالحین میں شمار ہونا ہے، ہم نے انعام یافتہ جو ہے ان میں شمار ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے تمہیں خالص ہر لحاظ سے رب کا وجود بننا پڑے گا، رب کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اپنے اندر رب کا رنگ لانا پڑے گا۔ پھر یہ دنیاوی رشتے، ناطے، مال، اولاد، یہ وہ فلانگاں، یہ سب
اگر ان میں سے کچھ بھی تمہارے مقصد میں رب کے ساتھ جڑنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ جو پرواہ کرے گا وہ جان لے، وہ لاکھ خواہشیں کرے، وہ انعام یافتہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ دنیا میں ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دے لیں، مولویوں سے ادھر ادھر سے ایک دوسرے سے فتوے لے لیں، ان فتووں سے کچھ رب کا قانون نہیں بدلنے والا۔ ان فتووں سے رب ڈر کر اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ رب ان فتووں کے یا آپ کی خواہشات کے دباؤ کا شکار نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ انعام یافتہ میں اگر شامل ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو رب کرتا ہے، رب بننا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ رب بننا ہے۔ اور دوسری طرف جو ابراہیم کے دشمن تھے، انہوں نے کون سی چال ہے جو ابراہیم کے خلاف نہیں چلی تھی؟ ابراہیم کو نقصان پہنچانے کی کون سی کوشش ہے جو انہوں نے نہیں کی تھی؟ اس وقت اگر بظاہر دیکھا جاتا، ایک طرف اکیلا ابراہیم، دوسری طرف پورے کا پورا معاشرہ، حکومتیں، ادارے، افواج، پولیس، سب کا سب دوسری طرف، تو پلڑا کس کا باری نظر آ رہا تھا؟ کیا ابراہیم کا نظر آ رہا تھا؟ اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو اس وقت پلڑا ابراہیم کا باری نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ پلڑا تو ان کا باری نظر آ رہا تھا جو ابراہیم کے دشمن تھے۔ کیوں؟ ظاہراً تو سب کچھ ان کے ساتھ تھا نا، حکومتیں ان کے ساتھ، یعنی اقتدار ان کے ساتھ، افواج ان کے ساتھ، پولیسیں ان کے ساتھ، پورے کا پورا معاشرہ ان کے ساتھ، سرمایہ دار ان کے ساتھ، نیچے سے لے کر اوپر تمام کے تمام طرح کے طبقات ان کے ساتھ۔ لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو کیا سامنے آتا ہے؟ جب نتیجہ نکلتا ہے تو وہ بظاہر ایک 6 فٹ کا نظر آنے والا بشر وہ غالب آ جاتا ہے۔ کیسے غالب آ جاتا ہے؟ اس طرح غالب آ جاتا ہے کیونکہ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ جیسے ہم ہیں یہ ہماری ہی طرح کا ایک بشر ہے، ہماری ہی طرح کھاتا ہے، یعنی ہماری ہی طرح پیدا ہوا، ہماری ہی طرح پلا بڑا، ہماری ہی طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، کھانے پینے کا محتاج، یعنی ہماری ہی طرح کا تو ہے، یہ ہمارا کیا اکھاڑ لے گا؟ کیوں ایسا سوچتے تھے؟ وہ ایسا اس لیے سوچتے تھے کیونکہ وہ بالغیب نہیں بات کو دیکھ رہے تھے، مان رہے تھے، وہ بغیر غیب کے، وہ جو چھپا ہوا پہلو تھا اسے نظر انداز کر رہے تھے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر وہ چھپے ہوئے پہلو کو دیکھتے تو ان کو پھر نظر آتا یہ جسے ہم 5-6 فٹ کا بشر سمجھ رہے ہیں، یہ محض 5-6 فٹ کا بشر نہیں ہے، یہ رب کا وجود ہے، یہ رب کے وجود کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ دشمنی مطلب رب کے ساتھ دشمنی۔ جیسے آپ کے وجود میں اگر انگلی ہے تو انگلی کو اگر کاٹنے کی کوشش کی جائے گی تو کیا وہ انگلی کو کاٹنے کی کوشش کی جائے گی، انگلی کے ساتھ دشمنی ہوگی، یا وہ دشمنی آپ کے ساتھ ہے؟ ایک کیڑی لے لیں، ایک چھوٹا سا کیڑا لے لیں، وہ چھوٹا سا کیڑا آتا ہے آپ کی انگلی کے اوپر بیٹھ کے، وہ دیکھتا ہے بھائی اتنی سی انگلی میرا کیا بگاڑ لے گی، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے انگلی کو کاٹتا ہے، تو کیا وہ اپنے مقصد میں، مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ وہ کیڑا جیسے ہی کاٹتا ہے آپ اس کیڑے کو مسل کر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دشمنی اس انگلی کے ساتھ نہیں تھی، وہ انگلی آپ کا وجود تھا۔ تو جب وہ دشمنی بظاہر اس نے اس انگلی کے ساتھ کی، حقیقت میں دشمنی آپ کے ساتھ ہی، آپ نے پکڑ کے مسل دیا۔ کیوں؟ آپ کے مقابلے میں اس کی کیا اہمیت و حیثیت، کیا اوقات؟ ایسے ہی بظاہر ابراہیم ایک 6 فٹ کا بشر نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ رب کا عضو تھا، رب کے وجود کا حصہ تھا، رب کا وجود تھا۔ تو ابراہیم کے ساتھ دشمنی مطلب رب کے ساتھ دشمنی۔ تو پھر کون ہے جو رب کے ساتھ دشمنی کر کے تو رب پر غالب آ جائے، رب پر غالب آ سکے؟ کوئی ہے؟ اب یہ سارے کا سارا رب نے عملاً کر کے دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا کہ اگر انعام یافتہ میں ہونا چاہتے ہو تو پھر محض خواہشات نہیں، محض زبان سے سوکھے دعوے نہیں، اپنے عمل سے اپنے آپ کو رب ثابت کرنا ہے، رب کا وجود بننا ہے، یہ کرنا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ بگاڑ پائے
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک چیز ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جائے سختی نہیں آتی، نہیں سختی آتی ہے، لیکن وہ سختی کیا ہوتی ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے، وہ محض ڈراوا ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، وہ خوف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس خوف کا شکار ہو جائے تو پھر وہ مارا جاتا ہے، اگر ڈٹ جائے اس خوف کے آگے، اس کو پرواہ میں نہ لائے، تو وہ محض خوف ہی ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس خوف کا شکار ہو جائیں تو وہ حقیقت ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ڈٹ جائیں تو پھر وہ خوف محض خوف ہی ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ ظاہری حالات، ظاہری واقعات، یہ آپ کو ہلاتے ہیں کہ تو رب سے ٹوٹ کٹ۔ اگر آپ ان کے خوف کا شکار ہو کر، ظاہر کے سے ڈر کر، ظاہر کا شکار ہو کر رب سے کٹ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا شکار بن جائیں گے۔ جیسے آپ نے جنگل میں دیکھا ہوگا کہ شیر جب شکار کرتا ہے، وہ اگر ہرن ہوں یا بھینسیں ہوں جنگلی، یا کوئی بھی جنگلی جانور ہو، جب وہ جھنڈ کی شکل میں ہوتے ہیں تو شیر کیا کرتا ہے؟ شیر ان کے اوپر خوف مسلط کیے رکھتا ہے تاکہ ان میں سے کوئی جانور جو ہے وہ اس جھنڈ سے کٹ جائے، الگ ہو جائے۔ جب تک وہ جانور جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں تب تک شیر کا محض خوف ہی رہتا ہے، وہ حقیقت کا روپ نہیں دھارتا، وہ محفوظ رہتے ہیں، محض شیر کا خوف ہی رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی جانور اس جھنڈ سے کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اپنی اصل سے الگ ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ چار ٹانگوں والے کی اپنی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، کیا اس کا روب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یوں وہ جو خوف ہوتا ہے وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے، شیر اس کو اچک لیتا ہے، اس کا شکار کر لیتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ جب آپ رب کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر جو رب کے دشمن ہیں وہ آپ کے اوپر خوف مسلط کریں گے، ان کی طرف سے آپ کے اوپر خوف مسلط ہوگا، خوف آئے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ڈٹے رہتے ہیں، رب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یا پھر آپ رب سے کٹتے ہیں۔ اگر آپ رب کے ساتھ جڑے ہی رہتے ہیں تو وہ خوف محض خوف ہی ثابت ہوگا، اور اگر آپ رب سے کٹ جاتے ہیں تو پھر وہ خوف حقیقت میں بدل جائے گا، پھر وہ دشمن آپ کا شکار کر لیں گے۔ کیوں؟ پھر ظاہر بات ہے جب آپ رب سے کٹ گئے ہیں تو رب آپ کو کیوں بچائے گا؟ رب تو اپنے وجود کو بچائے گا نا، رب شریک کو تھوڑی بچائے گا۔ رب تو لا شریک ہے، رب شریک کو تھوڑے پسند کرتا ہے۔ رب تب آپ کو بچائے گا جب آپ رب بنیں گے، رب کا وجود بنیں گے، تب رب کی ذمہ داری ہے آپ کی حفاظت کرنا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا امتحان آتا ہے، کوئی ایسا فتنہ آتا ہے، امتحان آتا ہے، تو بجائے یہ کہ اب رب کے ساتھ جڑے رہیں، ڈٹ جائیں، اس خوف کا مقابلہ کریں، فوری سے اپنی منصوبہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں طرح طرح کی۔ جب اپنی منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا اپنی منصوبہ بندیاں کرنا، عملی طور پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے رب پر کوئی بھروسہ ہی نہیں، کوئی اعتماد ہی نہیں، کوئی یقین ہی نہیں۔ آپ کو اپنے رب پر ہی یقین نہیں کہ وہ آپ کو بچائے گا یا وہ آپ کو بچا سکتا ہے، اس لیے آپ اپنی منصوبہ بندیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یوں آپ اپنی منصوبہ بندیوں کے نام پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی میں اپنا بندوبست خود کروں گا، مجھے رب پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر رب پر رہوں گا تو مارا جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لہٰذا جب اپنی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظاہری بات ہے پھر وہ خوف حقیقت میں نہ بدلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو پھر حقیقت میں بدلنا ہے۔ کیونکہ پھر وہ جو خوف آپ کے اوپر مسلط تھا وہ بڑا یا آپ اکیلے بڑھے؟ آپ رب سے کٹ گئے، اب آپ واقعتاً 6 فٹے 5-6 فٹے سامنے 2 ٹنگے رہ گئے، تو اب آپ 2 ٹنگے اس کا مقابلہ کر لیں گے؟ ایک گروہ کا، ایک جھنڈ کا، جو آپ سے بڑھ کر طاقتور ہیں، جو آپ سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے، پھر آپ اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر دونوں طاقتوں کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ ہے، ایک طرف آپ ہیں اکیلے، دوسری طرف آپ کے دشمن ہیں، پھر جس کے پاس جتنا اختیار ہوگا، جتنی طاقت ہوگی، اتنی ضربیں لگائے گا، چوٹیں لگائے گا، اتنا ایک دوسرے کا نقصان کریں گے۔ یہ ہے۔ تو ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ کیا ابراہیم نے اس وقت کوئی اپنی منصوبہ بندی کی تھی؟ ابراہیم یہ بھی تو سوچ سکتا تھا نا کہ میں رات کے اندھیرے میں بت توڑ کے بھاگ جاؤں گا، ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا، یہ بھی تو سوچ سکتا تھا، کوئی ایسے منصوبہ بندی کر سکتا تھا۔ لیکن کیا ابراہیم نے منصوبہ بندی ایسے کی؟ نہیں کی۔
بظاہر ابراہیم ان کے ہتھے چڑھ گیا. بت توڑنے کے بعد ابراہیم ایک طرف پورے کا پورا معاشرہ آگ بگولا ہے، دوسرا ابراہیم ان کے ہتھے چڑھ گیا، لیکن کیا وہ نقصان پہنچا پائے؟ نہیں. رب نے وہاں سے نکال لیا. رب نے اس آگ کو جو ابراہیم کے خلاف جلائی گئی تھی، وہ پورے کا پورا معاشرہ جو آگ بگولا ہوا تھا، اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا اس وقت، اور ابراہیم کو وہاں سے نکال لیا. اس طرح بندہ صالح بنتا ہے، صالح ثابت ہوتا ہے. پھر ایسے ہوتے ہیں جو انعام یافتہ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے انعام یافتہ کیوں نہ ہو؟ انعام کا مطلب کیا ہے؟ انعام نام سے ہے. نام کسے کہتے ہیں؟ کسی عربی کو پوچھ لیں بھائی نام کسے کہتے ہیں، تو نہ وہ آپ کو جواب دے گا نام کہتے ہیں جسے آپ اردو میں ہاں کہتے ہیں، انگلش میں یس کہتے ہیں. ہاں یا یس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں یا یس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی کام کہا جاتا ہے تو آپ آگے سے انکار نہیں کہیں ہاں میں کرتا ہوں، ہاں میں مانتا ہوں. یعنی اگر آپ کو کچھ کرنے کا کہا جاتا ہے تو آپ آگے سے انکار نہیں کریں، ہاں کریں. تو انعام کا مطلب ہے کہ جو آپ کا رب آپ کو کہتا ہے اگر آپ وہی کرتے ہیں، آگے سے ہاں کرتے ہیں، تو پھر اس کا بدلہ کیا آئے گا؟ اس کا پھر بدلہ جو رب نے طے کیا وہ آئے گا. کیا بدلہ؟ رب کیا ہے؟ العزیز ہے. پھر آپ العزیز نہ بنے. رب کیا ہے؟ المالک ہے. اب رب کا وجود بنے، رب جو کہے آپ ہاں کریں، اپنی منصوبہ یا کرنے کے بجائے ہاں کریں، تو آپ کو مالک نہ بنایا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کا مالک بننا قدر میں ہے، طے شدہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو مالک بننے سے نہیں روک سکتی. بے شک پوری دنیا کو آپ ایک 2 ٹانگوں والے 6 فٹے بشر نظر آ رہے ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے کہ بھئی یہ 6 فٹا کیا کر لے گا، اس کے مقابلے پر تو بڑی بڑی حکومتیں ہیں، اس کو تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ وہی بات ظاہر. یہ ایسی بات کرنے والے وہ ہوں گے جو مشرک ہوں گے، جو غیب کا کفر کرنے والے ہوں گے. بھئی بات کرنے سے پہلے غیب جان لو. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ ابراہیم جب اس کے اوپر حق واضح ہوا وہ ڈٹا، تو اس کے بعد پھر کیا، جب اس کے ساتھ دشمنی کی گئی تو اس نے کیا کیا؟ ابراہیم کو اگر گالیاں دی گئیں تو ابراہیم نے کوئی بدلہ لینے کا سوچا؟ ابراہیم کو الزامات سے نوازا گیا، اس کے اوپر بہتانات لگائے گئے، گالیاں دی گئیں، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، تو کیا ابراہیم نے بدلہ لینے کی کچھ سوچا، کوئی منصوبہ بندی کی؟ تو پتہ چلتا ہے نہیں، بلکہ آگے سے ابراہیم کا رد عمل کیا تھا؟ ان الصلاۃ، یعنی یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ میری الصلاۃ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو ذمہ داری میں پوری کر رہا ہوں، اس ذمہ داری کی وجہ سے میرے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے. اگر میں یہ ذمہ داری ادا نہ کروں، الصلاۃ قائم نہ کروں، تو میرے ساتھ یہ کیا جائے گا. لوگ میرے ساتھ دشمنی کریں گے، میرے خلاف آگ جلائی جائے گی، میرے اوپر الزامات لگیں گے، بہتانات لگیں گے، مجھے گالیاں دی جائیں گی. نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے میری الصلاۃ کی وجہ سے، تو یہ الصلاۃ کیا میرا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے؟ میرا 5-6 فٹے بشر کا کوئی مقصد ہے؟ یہ میرا کوئی اپنا لالچ ہے؟ یا پھر یہ میرے رب کا مجھے حکم ہے، یہ میرے رب نے میرے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، یہ میرے رب کا کام ہے، میں اپنے رب کا ولی بن رہا ہوں، یہ میرے رب کا کام ہے، اور میں اپنے رب کا اس کام میں معاونت کار بن رہا ہوں. تو یہ دشمنی میرے ساتھ نہیں ہے، یہ دشمنی میرے رب کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے پھر آگے کہا کیا ان صلاتی و نسکی للہ. نسک کسے کہتے ہیں؟ وہی بات کہ جب آپ کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، تو دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ رب کے کام کی وجہ سے نا. آپ رب کا کام کر رہے ہیں جس وجہ سے دشمنی کی جا رہی ہے. تو یہ دشمنی آپ کے ساتھ نہیں، یہ دشمنی رب کے ساتھ ہے. میں کیا کروں گا؟ میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا. بدلہ کس نے لینا ہے؟ جس کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے وہ لے گا بدلہ. تو پھر کیا رب نے بدلہ نہیں لیا تھا؟ کیا رب بدلہ نہیں لیتا؟ کیا رب سے بہتر کوئی بدلہ لے سکتا ہے؟ رب کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو رب کے ساتھ کوئی دشمنی کر کے رب پر غالب آ سکتا ہے؟
جی پھر ایک اور چیز، وہ چیز یہ کہ اب ابراہیم کا ذکر کیوں کیا؟ ابراہیم کا ذکر اس لیے کیا، دیکھو بھائی تم سب کی چاہت ہے کہ ہمارا ان میں شمار ہو جو انعام یافتہ ہے، روزانہ دن میں 5 بار، پتہ نہیں کتنے کتنے بار کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمارا شمار ان میں کرنا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان میں جن پر تو نے غضب کیا، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، جو گمراہ تھے۔ تو رب نے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ 2 ہی رستے ہیں، ایک رستہ ہے انعام والا، دوسرا رستہ ہے غضب والا۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کس رستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کس رستے پر ہو۔ کیا تم ابراہیم کی ملت یعنی ابراہیم کے لائن پر، ابراہیم کے طریقے پر ہو، وہی کر رہے ہو جو ابراہیم نے کیا، یا پھر تم وہ کر رہے ہو جو اس وقت جو ابراہیم کے دشمن تھے، جو دوسرا طبقہ تھا، جو مغضوب ہوئے، جو رب کے غضب کا شکار ہوئے، جو گمراہ تھے، ان میں شمار ہوتے ہو تم؟ ذرا اپنا موازنہ تو کرو۔ جن پر رب نے اپنا غضب کیا وہ کون تھے؟ وہ جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو بھائی اپنے آباء و اجداد کے ہی دین پر چلیں گے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے؟ نا 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 نا، ہم تو نہیں ایسا کہیں گے۔ لہٰذا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم اسی پر رہیں گے۔ قرآن واضح کر رہا ہے، رب واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہم اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو جان لو یہی تو وہ لوگ ہیں جو رب کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، جن کے لیے قدر میں فیصلہ ہے مغضوب، یہ ہیں ضالین، گمراہ۔ یہ رب نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے کس طبقے میں بلانگ کرتے ہیں، کس طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، سب واضح ہو جائے گا۔ پھر چیز یہ ہے کہ رب ایک اور بات بتا رہا ہے، وہ بات یہ بتا رہا ہے کہ جب دنیا میں گمراہیاں ہوتی ہیں تو جو شخص سب سے پہلے یہ سٹیج پاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ابراہیم ہوتا ہے۔ کیوں ابراہیم ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہوتی ہی ضلال مبین ہیں تب صرف اور صرف رب ہی ہے جو اس وقت باطل کا مقابلہ کر سکے، رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا مقابلہ باطل کا۔ ابراہیم کوئی انسان تھوڑی تھا، ابراہیم تو رب کا لایا ہوتا، رب خود آیا تھا، رب خود آیا تھا۔ اس وجہ سے کہا کہ ابراہیم کو تمہارے لیے امام بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ضلال مبین ہوتی ہیں اس وقت جو شخص یہ کردار ادا کرتا ہے جان لو وہ تمہارا امام ہے۔ کیوں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو، رہنما کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ضلال مبین ہوتی ہیں اس وقت رب کے علاوہ کوئی دوسرا باطل کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، باطل کے سامنے کوئی ڈٹ ہی نہیں سکتا، جو چاہے کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی بیچ میں اتباع کر بیٹھتا ہے، تو اس کو مسئلے تو فلاں فلاں کے نام پر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یوں ایسی صورت میں وہ باطل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب خود آتا ہے اور رب آ کر بتاتا ہے کہ کس طرح تم باطل کے آگے ڈٹ سکتے ہو۔ رب آ کر خود ڈٹ کر دکھاتا ہے۔ اس لیے رب ایسے شخص کو امام قرار دیتا ہے، کیونکہ رب خود ہوتا ہے نا، تو رب کے علاوہ کسی کو رہنمائی کا حق حاصل ہے؟ رب کے علاوہ کوئی امامت کر سکتا ہے؟
رہنمائی لیڈری کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی ابراہیم کے بعد موسیٰ نے کیا تھا۔ موسیٰ کی صورت میں رب آیا تھا تو موسیٰ امام بنا تھا یا نہیں؟ اس وقت کے لوگوں کا، بنی اسرائیل کا امام۔ یہی پھر بعد میں عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں رب نے کر کے دکھایا، تو عیسیٰ ابن مریم پھر امام بنا تھا یا نہیں؟ یہی پھر اس کے بعد محمد نے کر دکھایا، محمد کو پھر رب نے امام ثابت کیا یا نہیں؟ کوئی کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، لیکن وہ بیچ میں اپنی خواہشات کی اتباع کرے تو پھر وہ رب کا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے، پھر وہ امام ثابت نہیں ہوتا، وہ امام نہیں بنتا، پھر رب اس کا ساتھ نہیں دیتا، وہ پھر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی نشان عبرت بن جاتا ہے۔ بہرحال آج پھر وہ وقت، تو اگر تو آج اس وقت میں کوئی اور نہیں ہے تو بھائی دروازہ کھلا ہے، اٹھو بن جاؤ۔ سب سے پہلا کون بنے گا؟ بنے گا تو وہی جو رب خود آیا ہوگا۔ تو جس کو یقین ہے کہ بھائی یہ میں رب کا لایا ہوا ہوں، رب کی منصوبہ بندی سے، جو پیچھے سے رب کی منصوبہ بندی ہے قدر میں کی ہوئی، تو مجھے پھر ٹاپ پر سب سے آگے آنا چاہیے۔ اور اگر نہیں، اور دوسری بات کہ وقت کا ابراہیم جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے، کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے جی فلاں کہتا ہے، نہیں۔ دیکھو بھائی، ایک طرف ابراہیم کو رکھو، دوسری طرف اس کو رکھو، کوئی فرق نظر آتا ہے؟ رائے برابر بھی فرق نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو پھر اور کون ہے؟ پھر فلاح کن کے لیے ہے؟ کامیابی کن کے لیے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو اس کے پیچھے چلیں گے، کیسے پیچھے چلیں گے؟ پیچھے چلنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زبان سے دعوے کرتے رہیں اور اپنی خواہشات کی تباہ۔ مثال کے طور پر آج کتابوں میں تو بڑے خوشی سے پڑھتے ہیں، چھلانگیں لگا لگا کے پڑھتے ہیں، جناب نبی پاک نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں، اس کے مال، اس کی اولاد، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہیں ہو جاتا۔ عزیز سب کے اوپر پریورٹی حاصل نہیں ہو جاتی۔ کس کو؟ مجھ کو۔ کتنے تھے اس وقت جنہوں نے محمد کو اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان تک کے اوپر پریورٹی دی تھی؟ کتنے تھے؟ کتنے تھے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے وقت عیسیٰ ابن مریم کو اپنے اولاد، اپنے مال اور اپنی جان پر فوقیت دی تھی، ترجیح دی تھی؟ موسیٰ کے وقت کتنے تھے؟ ابراہیم کے وقت کتنے تھے؟ اور پیچھے جائیں جتنے بھی رسول آئے ان کے وقت کتنے تھے؟ ایک اور بات جو ہے وہ قرآن واضح کرتا ہے کہ جب بھی رسول آتا ہے تو ایک تعداد ہوتی ہے جو آتی ہے اس کی طرف رخ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی رد نہیں ہوتا، ان کا دماغ یہ گواہی دیتا ہے ہاں بھائی یہ جو بھی بات کر رہا ہے حق ہے، سچ ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ لاکھ کوشش کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی دلیل اکٹھی کرنے کی، کہیں سے سہیڑنے کی، نہیں ملتی ان کو، مجبوراً ان کو ماننا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو بھی بات کہہ رہا ہے باقاعدہ حق ہے۔ اب وہ آتے ہیں آ کر زبان سے وہ بڑے بڑے دعوے جی ہم آپ کو رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں، ہم آپ کا رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے یہ تجھے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس لیے یہاں تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے عمل کیا ہیں؟ ایک طرف جس کو یہ رسول کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے، دوسری طرف سگی بہن آ جاتی ہے، ماں آ جاتی ہے، باپ آ جاتا ہے، اولاد آ جاتی ہے، کاروبار آ جاتا ہے، اپنا آپ آ جاتا ہے، تو ترجیح کسے حاصل ہوتی ہے؟ ترجیح اسے حاصل ہوتی ہے جس کو رسول کہا جا رہا ہوتا ہے۔
یا پھر ترجیح حاصل ہوتی ہے بہن کو، بھائی کو، بانیوں کو، بھتیجوں کو، بانیوں کو، ماں کو، باپ کو، بزنس کو، ترجیح کس کو حاصل ہوتی ہے؟ زبان سے آ کر کہتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو فوری جو ہے وہ رسول پھر ان کی گوتھیوں سے نکل جاتا ہے. بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا کہ جی آپ کو ہم رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں، رب کا بھیجا ہوا مانتے. بھائی مطلب کیا ہے؟ پہلے سمجھ تو لو اس کو. رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب الگ ہے، آپ الگ ہو. ایسا تو سوچ بھی ہو سکتا ہے جو مشرک ہے. رب اور رسول میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا وجود ہے، آپ کے وجود میں زبان ہے یا ہاتھ ہیں یا کوئی عضو ہے، تو کیا زبان الگ ہے اور آپ الگ ہیں؟ زبان کون ہے؟ کیا ہے زبان جو ہے وہ عین آپ ہی ہیں. زبان آپ کا عضو ہے. زبان اگر کچھ کہے گی تو وہ بات مانی جائے گی، تو وہ بات آپ کی مانی جائے گی. اگر زبان جو کہے گی وہ انکار کیا جائے گا، زبان کے اگر سرنڈر کیا جائے تو سرنڈر آپ کے آگے کیا جائے گا. زبان کا انکار کیا جائے گا تو وہ انکار آپ کا کیا جائے گا، کفر آپ کا کیا جائے گا. زبان یہ تھوڑے کہ آپ الگ ہیں اور زبان الگ ہے. ایسے ہی اگر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اس کو وہی بات کہ جیسے مشرک کہتے ہیں یہ تو ہماری ہی مثل بشر ہے. یہ تو رسول نے بھی آگے سے کہا، ہر رسول کہتا ہے، ہر رسول نے کہا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. آنا باشر ہوں مثلکم، میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ آگے بھی تو دیکھو نا. میری طرف وحی کی جا رہی ہے. میری طرف وحی کی جائے کا مطلب کیا ہے؟ وحی کی جاری کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں وہی کر رہا ہوں، وہی بول رہا ہوں جو رب کہہ رہا ہے. یعنی جیسے ایک ریسیور ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، ٹرانسمیٹر کا کام ہے سگنلز کو، انفارمیشن کو ٹرانسمیٹ کرنا. اب جب ریسیور جو ہے وہ اس ٹرانسمیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ریسیور وہی معلومات وصول کرے گا جو پیچھے سے ٹرانسمیٹر بھیج رہا ہے. ریسیور کوئی الگ بات نہیں کرے گا، الگ بات کو کیچ نہیں کرے گا، الگ کوئی ایسا ڈیٹا نہیں آگے دے گا کہ جو پیچھے سے کہیں یعنی کہ کسی ٹرانسمیٹر کے علاوہ کہیں اور سے یا خود جنریٹ کر رہا. نہیں بھائی، ہاں اس میں کوئی شک نہیں. میں نے کب کہا کہ میں تمہاری مثل بشر نہیں ہوں؟ میں تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی ہاں میری بھی دو ٹانگیں ہیں، یعنی میں بھی تمہاری ہی طرح پیدا ہوا، تمہاری ہی طرح پلا بڑا، تمہاری ہی طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، بیوی ہیں، بچے ہیں، چلتا ہوں، بازاروں میں جاتا ہوں، جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ خریدتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، موسم میرے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. میں نے کب انکار کیا؟ لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم رب کے شریک بنے ہوئے ہو، میں رب کا وجود ہوں، عین وجود ہوں. میرا ایک ایک عمل، میرا بولنا، میرا سننا، سارے کا سارا کیا ہے؟ رب کا عمل ہے، رب کا بولنا ہے. یہ ہے تم میں مجھ میں فرق. لہٰذا اگر ظاہر دیکھو گے تو میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن اگر باطن کو دیکھو گے تو میں رب کا وجود ہوں، عین رب خود میری صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے. لہٰذا جن کے اندر رائی برابر بھی خباثت ہوتی ہے اور وہ اپنی خباثت دور نہیں کرتے، اپنے اندر گندگی کو نہیں نکالتے اپنے اندر سے، تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر بار بار یہی چیز آئے گی. بھائی میں اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دوں، میں عمر میں بڑا، میرے پاس مال زیادہ، میں یہ، میں وہ، میں فلانا، میں ڈنگا. کیونکہ بھائی رسول جو ہے وہ جب آتا ہے رب لے کر آتا ہے. کیسے لے کر آتا ہے؟ رب نے رسول کو اس وقت کے ہر شخص کے لیے حجت بنانا ہوتا ہے، تو حجت تو تب ہی بن سکتا ہے جب کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے اگر یہ میری طرح ہوتا اور پھر یہ ایسا بنتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے تھے. رسول ہر ایک کے لیے حجت بن ہی تب سکتا ہے جب رسول کو بالکل زیرو سے نیچے سے لایا جائے.
سب سے نیچے سے، تاکہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہہ سکے، کوئی بھی فرد وہ ہوا غریب سے غریب تر ہو، کمزور سے کمزور تر ہو، یا پھر امیر سے امیر، طاقتور سے طاقتور تر ہو، کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر یہ اس مقام پر ہوتا، اگر یہ میرے جیسا ہوتا تو پھر یہ ایسا بنتا، تو پھر مجھ سے سوال کیا تھا بھائی تو کیوں نہیں بنا۔ یہ چیز ہے کہ جب رسول دعوت دے رہا ہوتا ہے، حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت رسول کو وہ یعنی کہ وہ پچھلی سٹیجز ہوتی ہیں، کمزوری والی سٹیجز ہوتی ہیں۔ وہ رب نے بظاہر اپنے آپ کو کمزور پیش کیا ہوا ہوتا ہے، وہ صورت امتحان ہوتی ہے، وہ صورت، وہ ظاہر پتہ لگتا ہے بھائی یہ 2%، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کیا کر لے گا، یہ کیا بگاڑ لے گا، یعنی ہر ایک کو یہی نظر آتا ہے کہ بھائی ہم اس سے بہتر ہیں۔ تو یہ چیز پھر ظاہر سی بات ہے اندر اکڑ تو پیدا کرواتی ہے، بھائی میں خود کو اس کے آگے جھکا دوں، یہ کیسے ممکن ہے، میں کو جھکا دوں۔ وہ اندر جو آگ ہے وہ پھر نہیں چین لینے دیتی، وہ جو اندر خبث ہے، بار بار اندر سے یہی چیز جو ہے وہ پھدکتی ہے، انا خیر منہ، انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے خیر ہوں، میں خیر ہوں اس سے، میرا خاندان بڑا، میرے پاس مال زیادہ، میری عمر زیادہ، میں یہ، میں وہ، میں فلاں، میں ڈھنگاں، اس کے پاس کیا ہے، میں خود کس کے آگے جھکا دوں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو رب کا بھیجا ہوا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تمہارے سامنے رب ہے، رب کا عضو ہے، اب رب کو کہہ رہے ہو، تو پھر رب سے بڑا کون ہے؟ رب سے بڑھ کر کس کو ترجیح حاصل ہو سکتی ہے؟ زبان سے اقرار کر کے کہ آپ رب، ہم مانتے ہیں رب کے رسول ہو، عمل سے پھر جانا۔ زبان سے اقرار کا مطلب کیا ہے؟ رب کے رسول کا مطلب کیا ہے؟ آپ رب ہو، آپ رب کا یہ پارٹ ہو، رب آپ کی صورت میں اپنے اس عضو کے ذریعے ہماری رہنمائی کے لیے سامنے آیا ہے ہمارے۔ تو پھر رب کو کسی بھی شے کے اوپر فوقیت حاصل ہو سکتی، ترجیح حاصل ہو سکتی کسی بھی لحاظ سے؟ اگر تو ہو سکتی تو ٹھیک ہے، دینی چاہیے۔ اگر نہیں ہو سکتی اور پھر کوئی ترجیح دیتا ہے ایک طرف جس کو رسول کہہ رہے ہیں وہ، اور دوسری طرف بہن آ جائے، بھائی آ جائے، والدین آ جائیں، اولاد آ جائے، مال آ جائے، اپنا آپ آ جائے، پھر پتہ چلتا ہے مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اور ابراہیم کو دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھ لیں یا بعد میں دیکھ لیں، موسیٰ کے وقت، عیسیٰ ابن مریم کے وقت، محمد کے وقت، جنہوں نے جھکایا، سرنڈر کیا، قرآن نے یہ تو نہیں کہا بھائی موسیٰ کے آگے جھکا دیا تھا، رب کے آگے جھکایا تھا۔ اور جھکانے سے کیا ان کی ویلیو کم ہوئی؟ مثال کے طور پر قرآن میں بہت ساروں کا ذکر ہے، قرآن میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ہے کہ جس کا موسیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فزیکلی، یعنی نہ وہ اس کا سگا بھائی ہے، سگا بھائی تو دور کی بات، اس کی برادری کا بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی دنیا اس کو جب موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو موسیٰ کے ساتھ جانتی ہے، موسیٰ کے لیول پر، موسیٰ کے برابری پر اس کا نام آتا ہے۔ کس کا نام آتا ہے؟ ہارون۔ ہارون کون تھا؟ ہارون وہ شخص تھا جب اس کے اوپر حق واضح ہوا موسیٰ کے ذریعے، تو پھر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا یہ ہوں وہ ہوں، میری تو بڑی چلتی ہے، نہیں۔ اس وقت ہارون جو ہے، اگر ظاہری طور پر دیکھا جاتا، ایک طرف ہارون کو رکھا جاتا، ایک طرف موسیٰ کو رکھا جاتا، تو لوگ ہارون کو کہتے تھے کہ تو پاگل ہے، تو نے کس کے آگے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے، کس کی مان رہا ہے؟ جو 2 ہے، تو اتنے اللہ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا، اتنا امیر، اتنا مالدار شخص،
تو کیا پاگل بیوقوف ہوا ہے کہ اس کے آگے جو 2 ٹکے کا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کی مان رہا ہے، اس کے آگے جھکایا ہوا ہے اپنے آپ کو مکمل، جو وہ کہتا ہے وہی تو کرتا ہے، تو آگے اف بھی نہیں کرتا۔ آج دنیا اسی ہارون کو کیسے جانتی ہے؟ ہر کوئی ایک طرف یہ مانتا ہے کہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا، اور دوسری طرف ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہارون جو ہے وہ موسیٰ کا بھائی تھا۔ یعنی ایک طرف مانتے ہیں موسیٰ اکیلا بھائی تھا، دوسری طرف خود اپنی زبانوں سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہارون موسیٰ کا بھائی تھا۔ یعنی اس طرح رب نے مقام دیا ہارون کو۔ کیوں جھکایا اس نے؟ تو جھکایا کس کے آگے جھکایا؟ لوگ کہتے تھے کہ تو 5-6 فٹ کے آگے جھکا رہا ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، جو خود بھوکا ننگا ہے۔ لیکن ہارون جو اس نے جھکایا تھا تو اس نے ظاہر نہیں دیکھا تھا، اس نے باطن دیکھا تھا۔ دنیا ظاہر دیکھ رہی تھی، اس نے باطن دیکھا تھا، غیب دیکھا تھا۔ یہ ہے جب غیب کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، اس طرح انعام یافتہ جو ہیں ان میں شامل ہوا جاتا ہے۔ یہ ہیں حقائق، اور پہلے بھی کئی بار بتایا۔ کیا قرآن میں اساطیر الاولین ہیں؟ نہیں جی، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آج واضح ہو گیا کہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 کو سامنے رکھا جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہاری طرف یہ جو کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب اگر اس میں ہمارا ذکر ہے تو پھر قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن تو سارا بتا رہا ہے کہ بھائی جان لو تم میں رسول آئے گا، نوح کی مثل، ہود کی مثل، صالح کی مثل، شعیب کی مثل، ابراہیم کی مثل، موسیٰ عیسیٰ ابن مریم کی مثل، رسول آئے گا۔ ان سب کی مثل آئے گا رسول، ایسا رسول آئے گا جو اس کو تم اگر موسیٰ کے ساتھ کمپیئر کرو گے تمہیں اس میں موسیٰ بھی نظر آئے گا، اگر تم اس کو کمپیئر کرو گے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ تمہیں اس میں عیسیٰ ابن مریم بھی نظر آئے گا، اگر تم اس کو ابراہیم کے ساتھ کمپیئر کرو گے ابراہیم بھی نظر آئے گا، تم اس میں اگر اس کا کمپیریزن کرو گے شعیب کے ساتھ تم کو اس میں شعیب بھی نظر آئے گا، اس میں صالح بھی نظر آئے گا، ہود بھی نظر آئے گا، اور نوح بھی نظر آئے گا۔ اتنی کوالٹیز ہونے کے باوجود بھی، اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی اگر تم نے کفر کیا تو تم کس قدر بدبخت ہوگے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ آئے گا تو کیا کہے گا وہ بھی واضح کر دیا۔ تیسری بات کہ وہ آئے گا جب حق کھول کر واضح کیا کرے گا، اس کا کفر و کذب کیا جائے گا، ماننے والے ہوں گے بہت تھوڑے ہوں گے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ عین اسی طرح جس طرح گزشتہ جو رسول ہیں جن کا ذکر کیا گیا ان کو اور ان کی دعوت کو ماننے والوں کو بچا لیا گیا، اور کفر و کذب کرنے والوں کو صفحات سے مٹا دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا، اور بعد میں زمین کا وارث بنایا گیا مومنین کو جن کو بچایا گیا تھا۔ عین اسی طرح کیا جائے گا، بالکل ویسے کیا جائے گا۔ آئے گا، حق کھول کھول کر واضح کرے گا، اور جو اس کو پہچان لیں گے زبان سے نہیں عمل سے، تو ان ساتھ دیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ واضح کر دیا گیا سورہ یونس میں بھی، قرآن میں جگہ جگہ پر، تو پھر جان لو یہ ہم نے قدر میں کر دیا ہے رسول کو، اور جو اس کے ساتھ ہوں گے ان کو بچانا، اور جو کفر و کذب کرنے والے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا، یہ ہم نے قدر میں کر دیا ہے۔ اور جن کو بچایا جائے گا رسول اور اس کے ساتھیوں، ان کو بعد میں زمین کا وارث بنانا، یہ ہم نے قدر میں کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول تو رب خود آتا ہے نا، رب خود ہوتا ہے۔ رب کیا ہے؟ حق، تو حق کیا اپنا شریک برداشت کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رب کیا ہے؟ المالک۔ جب رب بشیر صورت میں خود سامنے آ جائے تو پھر رب مالک نہیں بنے گا؟ رب
شریک برداشت کرے گا اپنا؟ جو رب کے شریک ہیں وہ مالک جو بنے بیٹھے رہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب آئے اور رب کا شریک کسی بھی صورت میں قائم رہ سکے، باطل قائم رہ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نوح کے وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ جو تہذیب ہے یہ مٹنے والی ہے۔ نے جب آ کر ہاتھ کھول کھول کر واضح کیا تو اس وقت کے لوگ کہتے تھے یہ دو ٹنگا پاگل ہو گیا ہے، یہ دو ٹنگا، اس کی نہ کوئی اہمیت نہ حیثیت، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور یہ دیکھو دعوے کیا کر رہا ہے۔ اتنی بڑی تہذیب، اتنی بڑی بڑی حکومتیں، اتنی طاقت، اتنی پاور حکومتیں، اتنی عوام، کیا یہ سب مغلوب ہو جائیں گے اور یہ اکیلا غالب آ جائے گا؟ کیا یہ اقتدار ختم ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تہذیب مٹ جائے؟ کیسے مٹ جائے گی یہ تہذیب؟ اس تہذیب کو کیسے زوال ہے؟ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، جاہل ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن کیا جو اس وقت انسانی آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ سچ ثابت ہوا؟ جو ان کو لگ رہا تھا ایسی تہذیب چلتی رہے گی اور یہ نوح کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ہمارا، اس نے کیا کر لینا۔ اسی طرح اس کے بعد دیکھیں، ہود کے وقت دیکھیں، صالح کے وقت دیکھیں، شعیب کے وقت دیکھیں، ابراہیم کے وقت دیکھیں، موسیٰ کے وقت دیکھیں، عیسیٰ ابن مریم کے وقت دیکھیں، محمد کے وقت دیکھیں، کیا ہوا؟ ہر بار ایک ہی فرد اٹھا، سب سے نیچے سے اٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب خود تھا نا، تو رب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب جب رب خود آ جائے، کوئی اگر رب کو نہیں پہچانتا، اگر کوئی نہیں جانتا، کوئی ظاہر کے پیچھے پڑتا ہے تو اسے تو اپنے جیسا بشر نظر آئے گا، ساری بات ہے۔ اب اپنے جیسے بشر کو کمپیئر کرے گا حکومتوں کے ساتھ، اس وقت کی طاقتوں کے ساتھ، تو نظر آئے گا یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ساتھ دینا تو بیوقوفی ہے۔ لیکن جنہوں نے غیب کو دیکھا تو کیا نظر آیا؟ بھائی یہ ہمارے ہی جیسا بشر نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، بظاہر ہمارے جیسا بشر ہے، لیکن یہ کیا مکمل بات ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے نا، کیا ہم نے باطن جو غیب ہے وہ جان لیا، وہ دیکھ لیا؟ پہلے جو باطن ہے، جو غیب ہے، اسے تو جان لیا جائے، اسے تو سامنے رکھ لیا جائے۔ جب اسے دیکھ لیا جائے گا تو پھر ہم اصل نقطے پر پہنچیں گے کہ یہ آیا ہمارے ہی جیسا بشر ہے جیسے ہم انسان ہے، یا پھر یہ رب خود آیا ہے بشری صورت میں۔ جب باطن دیکھا تو پتہ چلا رب خود آیا ہے، تو جب رب خود آیا ہے تو کیا پھر رب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے جو ظن کی تباہ کر رہے ہیں، یعنی جو ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ظاہر کو ہی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ظاہر کو حقیقت سمجھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہری بات ہے، پھر آپ کو اپنے جیسا بشر نظر آئے گا، پھر آپ کو گالیاں بھی دیں گے، بکوسات کریں گے، دشمنی بھی کریں گے، کچھ بھی کریں گے، لوگوں کی باتوں میں بھی آئیں گے، سب کچھ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے بھائی ہمارے جیسا دو ٹنگا بشر ہے اور انتہائی کمزور ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ ہمارے پاس تو اتنا اسلحہ، طاقت، یہ وہ، ہم اکثریت ہیں، فلاں ہیں ڈنگا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ لیکن کیا جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہی ہوا؟ بھائی ایک بار نوح کے وقت نہیں ہوا جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، اس کے برعکس ہوا۔ ہود کے وقت، صالح کے وقت، شعیب کے وقت، ابراہیم کے وقت، موسیٰ کے وقت، عیسیٰ ابن مریم کے وقت، محمد کے وقت، جب اتنی مثالیں پہلے موجود ہیں اور قرآن میں ذکر کیا گیا تو پھر وہی بات، کیا کہانیاں سنائی گئی ہیں؟ بتایا جا رہا ہے یہ تمہارا ذکر ہے، یہ تم میں ہونا ہے۔ آج جو ہونا ہے اس کو اتنے پہلو سے سامنے رکھ دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہلاکت کا سودا کرے گا تو اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور کیا ذکر بتا رہا ہے؟ دیکھو یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، تم میں یہ ہونا، تم میں یہ ہونا، تم میں یہ ہونا، تم میں یہ ہونا ہے، ایک پہلو سے نہیں 7-8 پہلو سے بتا دیا، پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، نظر نہ آئے، تو یہ تو پھر رب اپنا فیصلہ سنائے گا۔ کوئی وقت تھم تھوڑا ہی جانا ہے، نہ تو وقت تھم جانا ہے کہ جی رب اپنا فیصلہ نہیں سنائے گا، رب نے اپنا فیصلہ سنا کر رہنا۔
پتہ چل جائے گا بھائی پھر یہ کذاب ہے. یا پھر جیسے پہلے والے ان کے باوجود رٹے لگاتے تھے کذاب ہے کذاب ہے کذاب ہے کذاب ہے، تو رٹے ثابت ہوئے تھے، سچ ثابت ہوئے تھے. اگر ان کے رٹے سچ ثابت ہو گئے تھے تو ان کے بھی ہو جائیں گے. رب نے اپنا فیصلہ سنا کر رہے نا. بہرحال یہ ہے، اس طرح انعام یافتہ جو ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے برعکس کس طرح جو ہے وہ جو غضب کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی واضح کر دیا گیا.